من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ پوری آیت میں نے تلاوت نہیں کی، صرف آیت کا کچھ حصہ پڑھا ہے، لمبی آیت ہے یہ۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی سورت کے ایک دم شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو عہد کو پورا کرو، کسی سے بھی کیا ہوا معاہدہ ہے اس کو پورا کرو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ چوپائے جو پالتو جانور کے مشابہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، الا ما یتلی علیکم، اور اس میں کہا گیا تھا مگر ہاں کچھ جانور ایسے ہیں جن کی آگے تمہارے سامنے تفصیل بیان کی جائے گی، یہ کہا گیا تھا۔ اس آیت میں اسی کی تفصیل ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سا جانور ہے، کون سے جانور ہیں جو حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے المیتۃ، سب سے پہلے فرمایا میتہ، مردار، مردہ جسے کہتے ہیں، خود بخود جو جانور مر جائے وہ حلال جانور ہی رہے گا، بکرا رہے گا، بکری رہے گی، گائے رہے گا، اونٹ، کچھ بھی، لیکن وہ خود بخود مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ یا یہ کہ اس کو ذبح کیا گیا غیر شرعی طریقے پر، شرعی طریقے پر نہیں۔ شرعی طریقہ ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ کہ کس طرح سے بسم اللہ کہہ کر کے گلے میں چھری پھیری جاتی ہے، یہ شرعی طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ غیر شرعی طریقہ۔ اب غیر شرعی طریقہ بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ غیروں میں دیکھو کس طرح سے وہ جانوروں کی منڈی کو کاٹتے ہیں، لے بڑا ستا لا کر کے ایک دم سے کاٹ دیتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مرغیوں کو دیتے اس طرح مروڑ دیتے، کاٹتے نہیں، اس کا ایسا مروڑ دیتے۔ تو غیر شرعی طریقے سے جو جانوروں کو ذبح کیا جائے وہ تمہارے لیے کیا نہیں ہے؟ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ مردے کے حکم ہے۔ مردار اسی کو کہتے ہیں جو خود بخود مر جائے یا غیر شرعی طریقے پر اسے ذبح کیا جائے، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ ایسے جانور کو کھانا اللہ نے فرمایا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ۔ کیوں؟ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے نا جانور غیر شرعی طریقے پہ، تو خون جیسا اس کے اندر سے باہر آنا چاہیے، باہر نہیں آتا، وہ اندر کلوٹ ہوتا ہے، کلوٹ کیا بولنے کا، ایک دم جم جاتا ہے۔ یہ جو خون ہوتا ہے نا، جم جاتا ہے نا، اس میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ انسان کھائے گا، انسان کو نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر خواہی، ہماری بھلائی کے لیے کہ ہمارا جسم صحیح سلامت رہے، ہماری روح صحیح سلامت رہے، ہمیں کوئی نقصان نہ ہو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے، اللہ نے فرمایا اسے مت کھاؤ، اس میں ہمارا خود کا فائدہ ہے، سمجھ رہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا نقصان ہے، نہ، فائدہ ہے۔ یاد رکھیں جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس میں ضرور بھی ضرور ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم کھائیں گے تو اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو حرام کیا۔ اور جس کو اللہ نے حلال کیا اس میں ضرور بھی ضرور فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ یہ ہمارا دماغ میں ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ وہ کہیں کو حلال، یہ کہیں کو حرام، اس طرح ہم اپنے چھوٹے دماغ کو رکھ کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت بڑی بڑی سوچ رکھتے ہیں، غلط ہے۔ تم کتنے بڑے ہو، تمہارے اوقات کیا ہے؟
ایک گندے پانی سے پیدا ہو کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے جس نے پیدا کیا اس کو نہ پتہ ہے کس میں نقصان ہے کس میں فائدہ ہے، کون سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کون سی چیز نقصان دہ. تو فرمایا میتہ حرام ہے کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. میں تو صرف ایک دو تین بات کی طرف اشارہ کیا، ورنہ اللہ بہتر جانے اس میں اور کتنی ساری چیزیں خرابی کی ہیں جو انسان کھاتے ہی کیا ہو جائے. افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو اس کو بیچتے بھی ہیں. سمجھو کہ لوڈ میں آتے آتے بکرا کیا ہو گیا، مر گیا. ایک دو بکرے مر جاتے ہیں ساتھ، تو پھر لاس نہ اور راجستھان سے مدھیہ پردیش سے فلاں جگہ سے آ جاتے ہیں ادھر. اس کو بھی کیا کرتے، ذبح کر کے لٹکاتے. کس کو پتہ ہے؟ نہیں. کسے دھوکہ دے سکتے ہم؟ پبلک کو، گراہکوں کو، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. یاد رکھیں مردہ جس طرح کھانا حرام ہے اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام. نہیں سمجھے؟ جو چیز حرام ہوتی ہے نا اس کی خرید و فروخت بھی کیا ہے، حرام ہے. وہ بولیں گے کھانا حرام ہے سونا. ارے مردہ حرام ہے مطلب کھانا بھی حرام، اس کا استعمال کرنا بھی حرام، اور اس کا بیچنا خریدنا سب حرام ہے. اگر کوئی بیچتا ہے خریدتا ہے تو وہ جو بھی انکم اسے ملتی ہے وہ سب کیا ہے، حرام ہے. اور بچوں کو حرام کھلا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چار دنیا کے فائدے کے لیے، چار پیسے کے فائدے کے لیے اپنے کو بھی اپنے اولاد کو بھی کیا کر رہا ہے آدمی، غلط راستے پہ ڈال رہا ہے. حرام کھانے سے یاد رکھنا بہت بڑا نقصان ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی. خیر تفصیل میں جانا نہیں ہے. والدم، دوسری چیز فرمایا والدم، خون، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے. خون حرام ہے. اب یہاں تو خون کہا گیا ہے. خون بولے تو کون سا خون؟ سورہ انعام میں اس کی تفصیل بیان کی. دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون حرام ہے. بہتا ہوا خون حرام ہے. ایسا ذبح کرتے ہی خون آتا ہے، دیکھو اسے لوگ جمع کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، بنا کر کے کھا جاتے ہیں. کیا کیا یہ کر کے کھا جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. غیر کریں گے مسلمانوں کی اللہ نے فرمایا والدم حرام ہے، اسے مت کھاؤ. سمجھ رہے؟ درندگی آتی ہے، کھائیں گے نا، درندگی آتی ہے. اس کے اندر کتنے سارے جراثیم ہوتے ہیں. آدمی کھائے گا یاد رکھیں بیمار بھی پڑے گا، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی اس کے اندر، اور ساتھ ساتھ درندگی بھی آئے گی. یہ خون پینا کس کی صفت ہے؟ یہ درندوں کی. جو جنگل میں شیر چیتا وغیرہ دیکھا ہے کبھی کسی جانور کو اٹیک کر کے وہ کیا کرتے، پہلے پورا خون پی جاتے، اس کے بعد گوشت کھاتے. وہ بھی پورا کھاتے، آدھا بیدھا کھا کے چھوڑ دیتے دوسروں کے لیے. نہیں سب تو والدم حرام ہے. تو بہتا ہوا خون حرام ہے. اب ذبح کرنے کے بعد میں گوشت میں لگا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے. سمجھ رہے؟ بہتا ہوا خون حرام ہے. یاد رکھیں بہتا ہوا خون حرام ہے. سمجھ رہے؟ اب اگر وہ گوشت کا جو لگا ہوا خون ہے آپ کو لگا وہ نجس نہیں ہے، یا آپ نے اس کو بھون کر کے کھایا ہے بغیر صاف کیے، حرام نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے، نظافت جس کی طبیعت میں ہوتی ہے، صاف ستھری طبیعت ہوتی ہے، تو انہوں کیا کرتے ہیں، گوشت کو دھو کر کے کیا کرتے ہیں، کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی گوشت کو ایسے ہی کاٹنے کے بعد میں اس میں لگا ہوا خون ہے، اس کو دھویا نہیں، ایسے ہی بھون کر کے، جائز ہے. کیونکہ اللہ نے جو خون حرام کیا ہے اس خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے. کون سا خون نہیں ہے؟ گوشت میں لگا ہوا خون نہیں. اسی لیے دو مردے حلال ہے. دو مردے حلال. ہمارے نبی نے فرمایا احلت لنا میتتان، میتا مردہ جو حرام اللہ نے کیا ہے وہ سب مردے نہیں، دو مردے حلال ہیں. ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. سمجھ رہے؟ مچھلی میں جو خون ہوتا ہے، اب بولیں گے مچھلی بھی مرتا ہے تو اس کے اندر کلوٹ ہوتا نہیں کہ خون، اس کے اندر کتنا خون ہوتا ہے، کبھی دیکھا مچھلی؟ اس لیے مچھلی جو ہے نا وہ مردہ ہے تو بھی کیا ہے، ایسا پکڑے ذبح نہیں کیے مر گیا، تڑپتے تڑپتے مر گیا. اب اس مچھلی کو کیا کر سکتے آپ، کھا سکتے. مچھلی مردہ بھی کیا ہے، حلال ہے. اس کا جو خون وغیرہ جو ہے. اسی طرح ٹڈی یہ بھی کیا ہے، حلال ہے. اسے کلین کر کے آپ کھائیں گے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ مردہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ٹڈی کو بھی مچھلی کو بھی. والدم خون یہ کیا ہے، حرام. ابھی جو خون
ٹرانسپلانٹ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی کو چڑھاتے ہیں. یاد رکھیں، آدمی کا خون ہو جانور کا خون ہو، حرام حرامی ہے. اسی لیے ڈونیٹ بولتے ہیں اسے. آپ اسے ڈونیٹ کے بغیر اور کسی طریقے سے آپ بیچ رہے ہیں، کوئی خرید رہا ہے، حرام ہے. آپ ڈونیٹ کر سکتے. ایک آدمی کی جان جو ہے نا، ڈاکٹر نے کہا ہے اسے خون اگر دیا جائے تبھی یہ بچ سکتا ہے، اگر نہیں بچے گا، اگر خون نہیں دیں گے تو یہ مر جائے گا. اس طرح کی جو پوزیشن میں مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ایسے ہی بیماروں کے لیے خون دینا جائز ہے. چپ کا چپ خواہش پورے کرنے کے لیے، کچھ اچھا تندرست ہونے کے لیے بول کے ایک چڑھا رہے ادھر سے، جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، کیونکہ حرام ہے نا جی، خون جو ہے نا حرام ہے. یہ صرف علماء نے ایک مجبوری میں ایک جان بچانے کے خاطر حلال قرار دیا ہے. کیونکہ خون جو ہے نا، انسان اگر دے بھی دیتا ہے تو اس سے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اور بھی کھا پی کر کے کیا کر سکتا ہے. خون اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں، خون کو کیا کرتے رہتے ہیں. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جتنی پلاتے رہے گی دودھ آتے رہے گا، پلاتے رہے گی آتے رہے گا. ورنہ ایک انسان کا جز دوسرے انسان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے نہیں. لیکن بچے کے لیے ماں کا دودھ جائز. خیر، تو اسی طرح اس کو خون کو بھی اسی پر قیاس کیا گیا ہے. تو اصلاً حکم یہی ہے کہ خون کیا ہی ہے؟ حرام ہے. باقی مریضوں کی جان بچانے کے خاطر مجبوری ہے، جائز ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تیسری چیز فرمایا خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. سور کا گوشت حرام ہے. یہاں گوشت کہا گیا ہے کیونکہ عام طور پہ جانور کا گوشت ہی لوگ کیا کرتے استعمال کرتے ہیں، ورنہ سور کا ایک ایک پارٹ کیا ہے؟ حرام ہے. صرف گوشت نہیں، ایک ایک پارٹ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کا چمڑا بھی، اس کا بال بھی، اس کی ہڈی بھی، اس کا چربی بھی، اس کا فلاں فلاں جو بھی کچھ ہے سب حرام ہے. سمجھ رہے؟ حرام ہے. کوئی چیز اس میں کیا نہیں ہے؟ پاک نہیں، ایک دم نجس. اتنا گندا جانور ہے، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں، اس میں سے دو بہت بڑی خرابی. ایک تو گندگی کھاتا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ نے کتنا ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی گندگی آئے گی صفت میں. ہاں یاد رکھیں، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کا ہماری طبیعت پر، اخلاق پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو حرام کیا. اسی طرح یہ ایسا بے غیرت جانور ہے کہ جب یہ جفتی کرتا ہے، نر مادہ جفتی کرتا ہے، تو ایک ایک مادے پر کئی کئی نر چڑھ جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. سمجھ رہے؟ نر مادہ سمجھتے ہیں نا. اسی لیے یہ کھانے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یوروپ میں دیکھو آپ، یہ کرسچنوں کو دیکھو کہ کیسا کھاتے ہیں، بکری کا گوشت کھائے جیسا کھاتے ہیں لوگ، حالانکہ حرام ہے. ان کے بائبل میں بھی ہے، لیکن افسوس ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بکری کا گوشت کے جیسا سور کا گوشت کھاتے ہیں. بہت ٹیسٹ ہے نا، کھاتے ہیں. حرام ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے دنیا میں، سب سے پہلے جب دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ صلیب کو کٹ کریں گے، توڑیں گے، اور اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور بتائیں گے جو تم خنزیر کھاتے تھے تمہاری غلط فہمی تھی، تمہارا غلط عقیدہ تھا، تم حرام کاری میں تھے، یہ غلط بات ہے. اس لیے خنزیر کو ختم کر کے بتائیں گے کہ خنزیر ہمارے شریعت میں کیا نہیں ہے؟ حرام، حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. یہ بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ثواب عیسائیوں، عیسائی سب مسلمان ہو جائے گے اس ٹائم. اس کے بعد میں وہ خنزیر کھانے پر توبہ کریں، آئندہ سے ہم کھائیں گے نہیں. وہ ایک گندا جانور ہے یار. سمجھ رہے؟ اس کی ساری بے غیرتی کس کے اندر بھی آ جاتی ہے؟ وہ کھانے والے کے اندر بھی آتی ہے. اب دیکھیں گے نا انگریزوں کے اندر کتنی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی بیوی اگر کسی کے اور کے پاس جا کر کے سوتی ہے، کرتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. سوروں جیسی خصلت، عادت، روڑوں میں ہی چڑھ جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. جیسے یہ جانور ہے نا، اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے بے غیرت، بے حیا، بے شرم جانور، گندے جانور کو تم مت کھاؤ. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے. فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور بھی جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی کیا ہے؟ حرام. سمجھ رہے؟ یہ بھی حرام، یہ بھی مردار کے حکم. سمجھ رہے؟ بکرا ہے حلال ہے، گائے ہے حلال ہے، اونٹ ہے حلال ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کے بجائے کسی اور کا نام لے لیا. سمجھ رہے؟ یہ حلال جانور بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حلال نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا
غیر کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا مت کھاؤ. مسلمان جب ذبح کرے تو ہی کیا کرو, سمجھ رہے, حلال جانور بول کر نہیں دیکھنے کا, کس نے ذبح کیا وہ دیکھو پہلے. اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے مرغی تو پھر اس مرغی کو کھاؤ. ہم کو پتہ ہے, ہم کیٹرنگ سے بھی منگاتے ہیں. کیٹرنگ والے آج کل زیادہ تر دعوتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کیٹرنگوں کے ذریعے سے. کیٹرنگ والے کیا کرتے ہیں, کون سا کیٹرنگ کتنا احتیاط کرتا ہے, کتنا, کچھ پتہ نہیں ہم لوگوں کو. ہزاروں مرغیاں کٹتی ہیں, اب کس طرح کٹتی ہیں ہم نے کبھی غور کیا؟ ہمارے کو کوئی لینا نہیں, ہمارے کو کھانا ہے مزے مزے. کون چکن والا کیسے ذبح ہوئے ہمارے کو اس سے لینا دینا ہے. ہم بچپن میں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, ہمارے والد صاحب کے بارے میں سنتے تھے, وہ خود سے ذبح کر کے لے کے آتے تھے وہ مرغی. یہ اور بات ہے, ہمیں تو لاتش نہیں, کون سا مرغی ہے, وہ زمانے میں چلتا تھا رہیں گا گاؤں کا مرغی. ابھی کہاں ہے, پورا بوائلر مرغی. یہ بسم اللہ 1000 بار پڑھے تو بھی نکو, یہ بوائلر مرغی ہے نا. کیا ہے خان صاحب, نکو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح ہو تو نکو چنا. یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تو بھی نکو, میں بولتا ہوں. کیا بولتے, خیر. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر حلال سے حلال جانور بھی ہو, یاد رکھے وہ ذبح ہوا ہے, اسے کھانا حلال نہیں ہے, حرام ہے. اللہ نے فرمایا حرام ہے. ہاں, جیسے مردہ حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, بالکل اسی طرح یہ بھی حلال جانور بھی حرام ہے, کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. تو 4 چیزیں ہو گئی. آگے مردے کی اور سارے قسمیں بیان کر رہے اللہ تعالیٰ. فرمایا والمنخنقۃ, ہاں والمنخنقۃ, وہ جانور جسے گلا گھوٹ کر کے مار دیا گیا. مردے کی ابھی قسمیں. ارے مردہ بولے تو کیا بول کے آپ نے 2 چیزیں سن لی, خود بخود مر گیا ہو اور اس کو غیر شرعی طریقے پہ ذبح کیا گیا ہو. اب اس کی قسمیں اور بھی اللہ بیان کر رہے ہیں, سمجھو. فرمایا والمنخنقۃ, گلا گھوٹ کر کے مار دیے اس کو, ایسے پکڑ دیے مر گیا جانور. فرمایا یہ حرام ہے. یا گلا گھٹ کر کے مر گیا, آپ نے نہیں دبایا لیکن ایسی جگہ پھنس گیا جانور جہاں پر اس کا گلا کیا ہو گیا, پھنس گیا, وہی سے مر گیا جانور. یہ بھی مردے کے حکم ہے, یہ مردہ جانور بھی تم نہیں کھا سکتے. گلا گھٹ کر کے یا گلا گھونٹ کر کے جس کو مار دیا گیا, یہ جانور بھی فرمایا حرام ہے. والموقوذۃ, والموقوذۃ, چوٹ لگ کر کے جو جانور مر جائے وہ بھی کیا ہے, حرام. زمانے جاہلیت میں جانوروں کو لکڑی سے مار مار کے ہلاک کرتے تھے, مار کر کے تو کیا کرتے تھے, وہ بیچارہ جانور مر جاتا تھا. تو چوٹ لگ کے جو مرتا ہے, لکڑی کا چوٹ ہو, پتھر کا چوٹ ہو, یا کسی اور ذریعے سے بھی اس کو چوٹ پہنچا کر کے مار دیا گیا ہو, ایسے جانور کو بھی اللہ نے حرام کیا. دیکھو نا, اس زمانے کے حساب سے اللہ نے اس کو حرام کر کے اس جانور پر ہونے والے تکلیف کو کیا کر دیا, دور کیا. سمجھ رہے, اس طرح تم اگر جانور کو مارو گے, جانور کو تکلیف ہوگی, یاد رکھنا وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ارے اس کو شرعی طریقے پہ کاٹو یار, تب جا کے تمہارے لیے کیا ہے, حلال, ورنہ نہیں ہے. سمجھ رہے, اس زمانے میں گولی ہے نا, گولی, ارے بندوق کی گولی مار کر کے سمجھو حرام ہے. والموقوذۃ, چوٹ, چاہے گولی کی چوٹ ہو, پتھر کی چوٹ ہو, دیوار کی چوٹ ہو, یا پھر لکڑی کی چوٹ ہو, چوٹ لگ کر کے جو جانور مر جائے وہ مردار کے حکم ہے, اس کا کھانا حلال نہیں ہے, حرام ہے فرمایا. سمجھ رہے. والمتردیۃ, تیسرا مردہ فرمایا اوپر سے نیچے گر کر کے مر گیا, اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے جانور نیچے گر گیا, مر گیا. سمجھ رہے, حرام. یا کنواں, زمین میں ہی تھا, کنویں میں گر گیا, مر گیا جانور. سمجھو, پانی نہیں تھا, سوکھا کنواں تھا یا پانی تھا, جیسا بھی ہو, اوپر سے نیچے گر کر کے جو جانور مرتا ہے یہ بھی مردار کے حکم ہے, فرمایا حرام ہے تمہارے لیے. سمجھ رہے. والنطیحۃ, اور ایک جانور دوسرے جانور سے لڑتے ہیں تو سینگ لگتا ہے, سینگ لگ کر کے ایک جانور دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے, تو سینگ سے جو حملہ ہوا دوسرا جانور سینگ لگنے سے مر گیا, فرمایا یہ جانور بھی حرام ہے. سمجھ رہے, یہ بھی مردار کے حکم ہے.
تو مردوں کی قسمیں اللہ نے بیان کر دیا. یہ سب مردار کے حکم ہیں، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، 8 چیزیں ہو گئی. اسی کو شروع میں کہا الا ما یطلع علیکم، کچھ چیزیں حرام ہے تمہارے لیے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. یہی وہ تفصیل ہے کہ یہ سب جانور تمہارے لیے حرام ہے. فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، درندے جسے چیر پھاڑ کر کے کھا جائیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. سمجھ رہے؟ جنگل میں جا کے دیکھا ایک ہرن مل گیا، لیکن اس ہرن کو آلریڈی کس نے مار دیا ہے؟ شیر نے، چیتے نے مار کر کے اس کو مار رکھا ہوا ہے. فرمایا یہ حرام ہے تمہارے لیے. فرمایا الا ما زکیتم، مگر ہاں تم اگر اسے ذبح کر کے کھاؤ تو پھر جائز ہے. مطلب کیا؟ چیتے نے، شیر نے، کسی بھی درندے نے حلال جانور کو حملہ کر کے اس کے اوپر کیا کر دیا؟ ایسے چھوڑ کے چلا گیا، اس کے اندر زندگی ابھی بھی ہے، وہ مرا نہیں ہے جانور. وہ جو حلال جانور ہے مرا نہیں ہے، ہرن ہو، نیل گائے ہو، بکری ہو، کھلا جو بھی حرام، اس کو حملہ تو کیا ہے شیر نے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اس ٹائم پہ، کسی نے شاید وہ بھاگ گیا. اب اس کے اندر جان ہے، اس ہرن کے اندر جان ہے. اب وہ مرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے شرعی طریقے پر اگر تم نے اس کو ذبح کر دیا اور اس طرح اس کا سارا خون باہر چلا گیا، اب یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ مرنے سے پہلے جا کر کے ذبح کرنا. سمجھ رہے؟ اگر مر گیا اس کے بعد جائیں گے، کتنا بھی تمہیں ذبح کرو، کتنا بھی خون نکالو، فائدہ نہیں. سمجھ رہے؟ الا ما زکیتم. کتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے نہیں. پھر بھی ہم لوگ آج کھانے میں احتیاط نہیں کرتے. قرآن کریم کتنی تفصیل ہے، کیا میں پوچھ رہا ہوں، معاف کرنا، کیا بولتے ہیں اس کو، نماز کتنی تفصیل ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں کسی تفصیل اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں کھانا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانا چاہیے. احتیاط کرو کھانے میں، ہاں اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے تمہارا اخلاق پر، اللہ نے فرمایا. اس لیے فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب، اور جو استھان پر ذبح کیے جائیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. وما ذبح علی النصب، استھان بولے تو جہاں پر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، غیر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ایسی جگہ اللہ کا نام لے کر بھی اگر ذبح کیا جائے حلال جانور، حرام ہے. نہیں سمجھے؟ کوئی دیول ہے، کوئی مندر ہے، وہاں پر جا کر کے کیا کیا گیا؟ یہ دیول اور یہ دو مندر وغیرہ، یہاں کس کی پوجا ہوتی ہے؟ غیر اللہ کی نا. اللہ کے علاوہ کس کس کے نام سے کیا کیا جاتا ہے وہاں؟ ارے فلاں کی مندر، فلاں کی مندر، میں نام لوں کیا؟ تو سمجھتے نا آپ لوگ. تو وہاں پر جا کر کے کوئی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے حلال جانور بھی کاٹا، حرام ہے. کیوں؟ جگہ کون سی ہے یہ دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. سمجھ رہے؟ حالانکہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلتے، لیکن روحانی طور پہ بڑا نقصان ہے کہ یہ کہاں کاٹ رہے ہو، ذہن کیا بنا رہے ہو تم لوگوں کا. نہ ایسی جگہ مت کاٹو، جا کے منڈی میں کاٹو جا کر کے منڈی میں کاٹو. ذبح خانہ باقاعدہ اس کے لیے بنایا جاتا، وہاں جا کر کاٹو. کیا ضرورت ہے یہاں کر مندر کے سامنے کاٹنے کی؟ اس کا یہی نا مطلب ہے تمہارے دل میں اس مندر میں جس کی پوجا ہوتی ہے اس کا تقرب، اس کی عزت، اس کی عظمت تمہارے دل میں ہے. تو جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت ہو، ویسے آدمی کے لیے حرام ہے یہ چیز. سمجھ رہے ہیں؟ وما ذبح علی النصب. سمجھو کہ کسی درگاہ میں جا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹا، غلط ہے. درگاہ میں پوجا ہوتی ہے کس کی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی. غلط بات ہے. سمجھ رہے نا؟ ایسی جگہ جو بھی ذبح کیا جائے حلال نہیں ہے. وما ذبح علی النصب. فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، یا قسمت تم معلوم کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے. دو چیزیں، ایک قسمت معلوم کرنے کا معنی ہے اس کا، اور ایک ہے تقسیم کرنا، تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا. یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، کہیں بھی جانا ہے، کہیں آنا ہے، کہیں کسی سفر میں جانے کا ہے، تو نیک فالی برا فال لینے کے لیے کیا کرتے تھے، جیدہ مندر مجاور کے پاس جاتے تھے. وہاں جو بھی پنڈت پجاری کوئی بھی ہوتا تھا اس کے پاس 3 تیر ہوتے تھے. سمجھ رہے؟ وہ اپنے تیر کو اس کے اندر رکھتا تھا. ایک میں ہوتا کامیابی کا لکھا ہوا ہوتا، ایک میں ناکامی لکھا ہوا ہوتا، یا ایک یہ کہ اس میں میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، میرے رب نے یہ حکم نہیں دیا، منع کیا ہے، اور ایک تیر خالی رہتا تھا. سمجھ رہے؟ اب وہ 3 تیر والا جو اس طرح حالت
نکال نکال. اس میں اگر لکھتا ہاں کامیابی میرے رب نے میرے حکم دیا ہے تو سفر جاری رکھ, سفر میں جاتا, اب میں کامیاب ہو جاؤں گا, میرا سفر کیا ہوگا, کامیاب ہوگا. نکالا, اس میں اگر ہے ناکامی کہ میرے کو اللہ نے منع کیا ہے, اس طرح لکھا ہوا ہو تو پھر جاتا نہیں تھا. سمجھ رہے؟ ظاہر بات ہے, توہم پرستی بولتے ہیں اس کو. کامیابی ناکامی سب اس میں ہے کیا؟ نہیں. بعض لوگ لکی نمبر, لکی فلاں فلاں, یہ زمانے میں چلتا تھا, اس زمانے میں چلتا تھا. سمجھ رہے؟ اس زمانے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نمبروں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں, پتھروں کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. یہ سب توہم پرستی بولتے ہیں. سمجھ رہے؟ بلی آگے سے گئی, سفر کینسل. اس زمانے میں صبح صبح بلی اگر آگے سے گئی گاڑی جاتے ہوئے, انہیں واپس ہو جاتے. برا فال لیتا ہے. نہیں, کالی بلی تو بولنے کا چنا. اگر گھر کے پاس آ کر کوے نے اگر کا کیا, اس پر بھی برا فال لیتے. کیا خان صاحب, الو بیٹا تو بولنے کا چنک کو ہوا, اب کسی نہ کسی کی مرنے کی خبر آئے گی بول کے سوچتے. یہ سب برے فال, یہ توہم پرستی اس کو بولتے ہیں. اس زمانے میں ایسا چلتا تھا, تیرا نکال کر کے اپنا قسمت معلوم کرتے تھے. ایسا قسمت معلوم کرنا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اسی سے معلوم ہوا جوتشوں کے پاس جا کر کے, نجومیوں کے پاس جا کر کے اپنے مستقبل کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں معلوم کرنا جائز نہیں, حرام ہے. کیوں؟ غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا. یہ عاملوں کے چکر میں لوگ جاتے ہیں, عاملوں کے پاس جا کر کے قسمت معلوم. اللہ حفاظت فرما, غلط ہے. جیسے جوتشوں کے پاس جانا غلط ہے, ایسا جو قسمت بتانے والے عامل ہیں ان کے پاس جانا بھی کیا ہے, علاج معالجہ کرنا, دعا دم کرنا, وہ بات الگ ہے. سمجھ رہے؟ اس طرح قسمت معلوم کرنے کے لیے کیا ہوگا, کیا کس نے کیا, غلط ہے. سمجھ رہے؟ اسی طرح ایک تو میں قسمت معلوم کرنے کی بات کی, اس میں اور ایک کیا ہے, تقسیم کرنا. یہ بھی حرام ہے. تقسیم کرنا, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک اونٹ 10 آدمی مل کر کے خریدتے تھے, برابر کا پیسہ ڈال کر کے. 10,000 روپے کا جانور ہے, 1,000 روپے ڈال کر کے کیا کرتے, خریدتے تھے. اس کے بعد جب تقسیم کرنے کا اس کا بارے آتا ہے, گوشت, اس میں کیا کرتے تھے, تیروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے. ایک تیر میں آدھا پاؤ, آدھا کلو, 1 کلو, 2 کلو, اس طرح سے لکھتا. اور 2-3 تیر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ اس لیے اس کو ذبح کرنے کے بعد میں تھوڑا سا گوشت کیا کرتے تھے, غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے, جتنے لوگ بھی ہیں نا حصے دار, ان کے کیا بولتے ہیں, نام تو نہیں لگایا جاتا, اس میں حصے لکھے جاتے تھے تیر میں. ہر ایک بھی اپنا اپنا تیر نکالتا. کسی میں آدھا ہے تو اس کو آدھا کلو ملتا, کسی کو کسی میں پاؤ ہوتے تو اس کو پاؤ کلو ملتا, کسی میں 2 کلو ہوتے تو اس کو 2 کلو ملتا تھا. سمجھ رہے؟ کسی میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا تھا. سمجھ رہے؟ یہ ایک طرح کا جوا ہے, ایک طرح کا یہ جوا. اور اس کو یہ لوگ بہت بڑا کام سمجھتے تھے, بہت اچھا کام سمجھتے تھے. اس میں جو حصہ دار نہیں بنتا تھا اس کو کنجوس بولتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اسے وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو غریب کو دے رہے نا ایک حصہ. تو یہ ایک طرح سے جوا ہے, اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا, جائز نہیں. یہ کیا بات ہو گئی, کسی کو محروم کرنا, کسی کو دے دینا. سب نے پیسہ ڈالا نا بھائی, سب کو ملنا چاہیے نا برابر سرابر حصہ. یہ برابر سرابر حصہ نہیں ملتا نا. آج کل دیکھتے نہیں لاٹری وغیرہ, آج کل کے تجارت کے جو طریقے دیکھو کس کس طرح سے آیا. مہینہ مہینہ اتنا بھرو, مہینہ مہینہ کیا ہوگا, ڈرا ہوگا, گھر ملے گا, کار ملے گا, قبر ملے گا, جنازہ ملے گا, سب ملے گا. 20 مہینے کے بعد میں کیا بھی نہیں ملا ہے تو کوئی بات نہیں, اس میں سے کسی کو اس کو چوائس کرو, وہ ملے گا. اس طرح یہ بھی ایک طرح سے جوا ہے, اسے حلال نہیں کہہ سکتے, یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, ذالکم فسق, اللہ نے فرمایا یہ سب گناہ کے کام ہے, اس سے بچو. ٹھیک ہے, باقی بات انشاءاللہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے, سمجھنے, اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.